وكل عام وانتم بالخير والعلم والامان والصحه والعافيه. الله يسلمك سيدنا، يعطيك العافيه. الله يخليك. الحمد لله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نعم من قال أعوذ بالله ما بالأشكال. یہ مسئلہ عروۃ الوثقی میں موجود ہے، اختلافی مسئلہ ہے فقہا کے درمیان۔ اگر کوئی شخص حج کے 10 دن میں، یعنی یہ جو مہینے ہیں حج کے، یعنی شوال اور ذیقعد اور ذی الحج، اس کو حق نہیں ہے کہ اپنے آپ کو تعجیز کرے، یعنی ایسا کام نہ کرے جس کی وجہ سے حج نہ کر سکے۔ آپ عروۃ الوثقی کو دیکھیں اور اس کے حاشیوں کو دیکھیں۔ اگر کوئی شے حج کے مہینوں میں مستطیع ہو جائے اور حج پر جا سکتا ہو، 6 مہینے کے وقت بعد نہیں ہے حج، تو اس کے لیے اپنے آپ کو عاجز کر لینا جائز نہیں ہے۔ لیکن محرم میں اتنا حج کے برابر پیسے اس کے پاس آ گیا، اس پر واجب ہے کہ اگلے سال ذی الحج تک روکا رہے؟ نہیں، یہ بعض نے کہا ہے۔ آپ عروۃ الوثقی دیکھیں، اجماعی نہیں ہے یہ مسئلہ، اس کے اندر اختلاف موجود ہے علماء کے درمیان۔ اشکال نداره، شما قائل به این قول باشید، اما مسلم نیست. مسلم نیست. اگه کسی ماه محرم پول گیره شما قدری که بره حج، اگر نمیتونید این کسی کے پاس محرم میں اتنے پیسے آ گئے کہ اب وہ حج پہ جا سکتا ہے، تو کیا اس کو حق نہیں ہے کہ وہ اس پیسے کو استعمال کرے؟ بالکل حق ہے۔ این صدق میکنه عرفا. این نظر شما شرعا دلیل نداره، دلیل نداره. خب یه عده ببینید در حاشیه های عروه آپ عروۃ الوثقی میں دیکھیے، حاشیہ کیا اس کے بعد علماء نے، تا قبل از نماز، قبل از ظهر، کیا اس کے لیے واجب ہے کہ وہ وضو کرے ظہر سے پہلے؟ اونو نه. اما نه گفتن این مثل این میمونه اذا دخل الوقت دیکھیے وجبت روایت کا کیا کہہ رہی ہے؟ روایت کہہ رہی ہے کہ جب وقت داخل ہو جائے تو واجب ہو جاتا ہے نماز اور طہارت۔ خب اب اگر اس کے پاس پانی ہے تو کیا کرے؟ داره. این اسباب یہ اس لیے نہیں کہ دلیل ہے، اسباب اینه یہ اس لیے ہے کہ اطاعت اور معصیت تک پہنچنے کا طریقہ عقلی ہے۔ مسئله یہ جو مسئلہ آپ نے حج کے سلسلے میں فرمایا، یہ اجماعی نہیں ہے۔ محل خلاف. بعض نے کہا ہے کہ نہیں خرچ کر سکتا، بعض نے آپ کی جیسی بات کہی ہے کہ نہیں اس کو حق نہیں ہے خرچ کرنے کا۔ چی؟ بله بله.
همین استطاعت استطاعت حج کے مہینے میں اما اس کو ہم کہہ رہے ہیں، لیکن استطاعت اگر 10 مہینے پہلے اسے حاصل ہوئی ہے، پیسہ اسے ملا ہے، کی میگه این فرق کون کہہ رہا ہے فرق نہیں ہے؟ داریم کوئی اطلاق ہمارے پاس ہے، کوئی مطلقاً دلیل ہمارے پاس ہے؟ همین استطاعت در طول سال یا استطاعت کسایی که قدیم از جو پہلے لوگ چین سے حج کرنے جاتے تھے ان کو 2 سال لگ جاتا تھا، که برای اب اگر وہ 2 سال پہلے مستطیع ہو جائیں مختصر میشن بله واجب بود تو ٹھیک ہے، مقدمہ وجود کی بنا پر ہم آپ کی بات مان لیں گے، لیکن نہیں، واجبه کوئی اما اگر کسی مدینے میں رہتا ہے مثلا خود مدینه است محرم میں اس کے پاس پیسے آ گئے، محرم اتنے پیسے آ گئے کہ وہ حج پہ جا سکتا ہے، کیا اس کو مثال کے طور پہ ذی ذی الحج تک روکے رکھے یہ پیسے کہ حج پہ جا سکے؟ میگه واجب ہمیں پہ کوئی دلیل نہیں ہے وجوب کی، وجوب نشده آخه وجوب نشده اور وجوب نہیں ہوا ابھی کہ مقدمہ وجوب واجب ہو جائے گا. ببینید کی باید انسان سوار طیاره و سیاره بشه وقتی که میخواد بره حج اما از کبھی جہاز سے بیٹھے گا حج پہ جانے کے لیے جب وقت آئے گا حج کا، 4 مہینے پہلے تو نہیں بیٹھ سکتے. مثلا کوئی انسان مدینے میں ہے، اس کو بتائیے آپ، اینو بگید مدینے میں ہے، محرم پول محرم میں اس کے پاس پیسے آ گئے کہ حج پڑھ سکتا ہے، تو کیا وہ آپ اس پیسے کو بچا کے رکھے؟ واجب نشده واجب یا آپ کا نظریہ ہو سکتا ہے یا بعض علماء کا نظریہ ہو سکتا ہے، فرمایش وحی لیکن اس طرح ہے نہیں. اما نه اینجور نیست بله اس کو میں نے بیان کیا پہلے بھی اینو من عرض کردم کہ قیمت قیمت کی حیثیت قید کرنے کی ہے، کسی چیز کو ویلیو کرنے کی ہے. جب اس پول اون وقتی که قرض داده چقدر بوده اگر شرط کر لے کہ اتنا دے گا تو پھر یہ ربا ہے، وہ جائز نہیں ہے. نکرده باشه لیکن اگر شرط نہیں کیا ہے تو آج کے دن کی قیمت سے دے گا. اینکه این کیوں اس نے قرض لیا 1000 دینار، کیوں 2000 نہیں لیا، کیوں 500 نہیں لیا؟ کیونکہ اس کو 1000 کی ایک اہمیت معلوم ہے، 1000 کی ویلیو معلوم ہے. تو آج اس وقت جو 1000 کی ویلیو تھی آج اتنی کتنی بدل گئی؟ قیمتش انقدر کوئی اس قیمت کا یہ مقروض ہے. مقروضه هیچ اشکال نداره اون که اجماعیه سلام علیکم بفرمایید بله 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 بکشه تا آخر اس کو آنکھ تک پہنچانا پڑے گا، ابرو اس کو آنکھ تک بس کو پورا کھینچنا پڑے گا اگر ہاتھ سے. بله ظاہر یہی ہے، یعنی ظاهرش اینه امسحوا بوجوہکم کی دلیل یہی ہے کہ اس کو دلیل داره که فقط جبهه پیشانی، بیشتر از جبهه اب اس کو گالوں تک پہنچانا ضروری نہیں ہے. بکشه ذمی یہ ذمی پر واجب ہے، یعنی وہ کافر جو ذمی ہے اس کے اوپر واجب ہے. قرآن نے اس کا جواب دیا ہے جوابشو داده فرموده لنم کہ دیکھیں، ہم دیکھنا چاہتے ہیں کون اچھا عمل کر رہا ہے. یه عمل نمی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ صلی الله علیه و آله پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ نے پہلے دن سے ان منافقین کو این منافقین جو اسلام لانے کے دعویٰ کر رہے تھے جانتے تھے کہ یہ لوگ عمل نہیں کریں گے اینا عمل نمی کنن برای اینه که اور استحقاق رکھتے ہیں عقوبت کا، سزا کا. قرآن گفته ثم جعلناكم خلائف في الارض من بعد
بعضهم لننظر كيف تعملون. قرآن کریم نے تو واضح کر دیا ہے کہ میں نے اس دنیا کو اسی لیے امتحان کا بنایا ہے کہ کون کیسا عمل کرے گا. یہ مسئلہ یہ صاحب عروہ صاحب عروہ اور ایک جماعت کا نظریہ ہاں ہے اس سلسلے میں. کیف تعملون، کس طرح سے عمل کرتے ہو ان مسائل میں، یہ سب امتحان ہے. خلائف یہاں پہ خلیفہ کے معنی میں نہیں ہے. ثم جعلناکم خلائف یہاں پر خلائف جو ہے کہ نسل قبل جو ہے ختم ہو گئی اور آپ ان کی جگہ پہ آ گئے. اب انہوں نے کیا کیا تھا ہم دیکھیں گے اور اب آپ کیا کرتے دیکھیں گے. یہاں پہ خلائف خلیفہ کے معنی میں نہیں ہے. جس طرح سے آپ فرما رہے ہیں ایک آیت ہمارے پاس نہیں ہے جو اس طرح سے داد کر رہی ہے. ہاں یہ ہے کہ انسان اللہ کا خلیفہ ہے، لیکن یہ قضیہ محملہ ہے، اس میں کوئی صورت نہیں ہے، یعنی تمام بشر اس کا مطلب نہیں ہے. قرآن نے کہا اِنَّا جَعَلْنَاكَ، تم کو خلیفہ بنایا، نہ کہ تمام بشر. کیا قرآن میں کے حساب سے آپ جس طرح سے معنی کر رہے ہیں تمام بشر جو اللہ کا خلیفہ ہے، تو کیا شبر اللہ کا خلیفہ ہے؟ کوئی آیت ہے جو ایک ایک بشر کے اوپر دلالت کرو کہ سب ایک ایک خلیفہ ہیں؟ ایو الناس آپ خلفاء ہیں، اگر ہے قرآن میں تو ٹھیک ہے، ہم مان لیں گے. اگر آپ کوئی ایسی آیت ڈھونڈ لیں جو عمومی ہو اور اس معنی کو دے رہی ہو تو مجھے دکھائیے. خلائف کا مطلب جانشین ان لوگوں کا جو پہلے دنیا سے چلے گئے، اب ان کی جگہ پہ یہ لوگ آئے. یعنی آپ سب یعنی اور ہم سب پچھلوں کے بعد آئے ہیں، ان کی جگہ پر ہیں. وہ نسل قبل مر گئی، ختم ہو گئی، ہم ان کی جگہ پہ آ گئے. خلائف خلیفہ کی جمع ہے. کہاں پہ لکھا ہے خلیفہ خدا؟ کہیں پہ بھی نہیں ہے. اس کا مطلب ہے کہ بشر میں سے میں نے اس کو خلیفہ بنایا، جیسے خود جناب آدم علیہ السلام. صاحب عروہ کا نظریہ یہ ہے کہ جس کی گردن پہ کوئی واجب ہے اور وہ انجام نہیں دے رہا ہے، حاکم شرع اگر کوئی اہم مزاحم نہ ہو ممکن ہے کر سکتے، اس کو مجبور کر سکتے. لیکن ایک جماعت نے اس پہ حاشیہ لگایا ہے، میں نے بھی اس پہ حاشیہ لگایا ہے، اور میں نے عرض کیا کہ دو دلیل کے ساتھ مجبور نہیں کر سکتے آپ کو. ایک یہ کہ کوئی دلیل نہیں ہے وہاں پر مجبور کرنے کی. خدا نے اس سے کہا کہ تم وہاں پر واجب نماز پڑھو، لیکن کیا کوئی دلیل ہے ہمارے پہ کہ اگر وہ نماز نہ پڑھے تو حاکم شرع آ کر اس کو مجبور کرے کہ نماز پڑھے؟ دوسرا، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ اور امیر المومنین علیہ السلام جو حکومت جنہوں نے کی باقاعدہ، پیغمبر تقریباً 12 سال حکومت کی، امیر المومنین نے تقریباً 4 سال حکومت کی. کوئی ایک بھی نمونہ نہیں ہے جہاں انہوں نے کسی کو منع کیا ہو اور اس طرح سے جہاں اس نے واجب کو ترک کیا ہو یا حرام کو انجام دیا. ہاں علنی چیزوں کو روکا ہے،
جمچی نکنه. جبکہ منافقین نداره. با اینکه منافقین خدا در قرآن فرموده به پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله هم العدو، منافقین کو ہم العدو کے عنوان سے تعبیر کیا قرآن نے پیغمبر سے کہا یہ واقعی دشمن ہے. منافقین هستن. منافقین احانت کرتے تھے پیغمبر کی، واجبات کو ادا نہیں کرتے تھے، لیکن مسلمان کو نقصان ہی پہنچاتے تھے. رأس المنافقین از پیغمبر خدا یہ تعبیری کرد که من یه حرف کردم این بدترین منافقین کے ایک سردار نے رسول اکرم کی شان میں ایسا جملہ کہا جو تاریخ کے بدترین الفاظ میں سے ایک لفظ ہے. منها الاذل. الاذل در عربی یعنی ذلیلتر کل بشر. الف لام که باشه اذل به من اضافه میشه. اذل من عشیرت. دیکھیے ازل کبھی بن کے ساتھ ہوتا ہے، کبھی فی کے ساتھ ہوتا ہے، کبھی الف لام کے ساتھ آ جاتا ہے، تو یہ تب سب سے زیادہ ہے. هیچ اینجوری به پیغمبر نگو. این بدترین محرمات که پیغمبر هیچ کارش نکرد. خلاصه پس واجب جس طرح صاحب عروہ اور باقی نے کہا ہے کہ دلیل نہیں ہے ہمارے پاس وجوب کی کہ واجب ہو انسان کے اوپر کہ کوئی انسان حرام انجام دے رہا ہو، حرامی انجام میده. البتہ اس طرح نہیں کہ پورے سماج کو خراب کر رہا ہو، ان کو نہیں روکیں گے. حضرت نے فرمایا حضرت ہم اور انبیاء اور اجماع اس روایت پہ دیگه اجماعی هم هست. یعمله خمرا. کہ ان کا عمل جو ہے شراب فروشی ہے. اشکال نه اینکه اشکال نداره واسه که خمر میخوره. این که میفروشه فرمود انما بعته خلاصہ یہ ہے ظاہراً تام نہیں ہے یہ مسئلہ. ظاهرا تام نیست. مرجع برای خمس دادن وجوبش اینه که اس کا وجوب یہ ہے کہ استحقاق عقوبت رکھتا ہے آخرت میں. وضعی لازم نه حکم تکلیفی باشه. اگر بار مکلف بپور وہ لوگ جو کافر کو مکلف ہونے کی دلیل لیتے ہیں اور قائل ہیں، آپ ان کے اوپر یہ اشکال کریے. بله بله با انگشت ها. بله بله ظاهرا همینجوره. خلاصه این مسئله که اگر یک کسی واجبی انجام نمیده کوئی انسان اگر واجب کو ادا نہیں کر دیتا، مثال کے طور پر ایک شخص نہیں اٹھتا ہے صبح کی نماز کا وقت، تو کیا اس کے ماں باپ مجبور کریں اس کو، حاکم شرع مجبور کرے کہ اٹھے نماز پڑھے؟ واجب مجبورش میکنه اگر میتونه. نہ مزاحم ہے، کوئی اپنے گھر میں ہے، بستر پہ سو رہا ہے. چی؟ چی؟ در بچه ها داره صرف زوجہ کے سلسلے میں، فقط داره. بچوں کے سلسلے میں نہیں مضربہم. کتاب تفسیر برهان اور اس میں بھی مصباح اس تفسیر برہان میں دیکھیے کہ مسواک کی جو لکڑی ہوتی ہے اس سے مار سکتے ہیں زوجہ کو. تو ظاہراً یہ مار نہیں ہے، تو مذاق ہے. بله 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 فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة یعنی بعدیا. بله خلیفہ اس معنی میں کہ وہ لوگ چلے گئے، باپ دادا چلے گئے، اب یہ نئی نسل آئی ان کی جگہ پہ. بله درست. نه اون اللي جعل في الارض خلیفه یعنی نماینده خدا. یعنی یہ نمائندہ ہے فلاں کا. اشکال نداره. نمائندہ کا مطلب یہ کہ اس کا ریپرزنٹیٹیو ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. بله
اگر اس طرح کا مورد ہو جائے تو پھر بحث ہی ختم ہو جائے گی. اگر یہ مسئلہ ہو تو پھر تو بحث ہی نہیں ہے. دیکھیے نجس، اگر یہ دستمال، یہ رومال اس طرح سے ہو کہ آپ کا لباس بھی نجس ہو رہا ہو یا پانی اس تک پہنچ رہا ہو، دلیل نہیں کہ ہمارے پاس کوئی، کہ مصلی کے پاس کوئی نجس نہ ہو، لیکن غصب کے سلسلے میں اگر تصرف صدق کر رہا ہو کہ نہیں یہ غصب کر رہا ہے تو یہاں منع ہو جائے، غصب مقدم ہے، کیونکہ اجتماع امر و نہی میں غصب مقدم ہے. جیسے آپ نماز کے لیے کھڑے ہوئے، کسی نے آ کے غصبی ابا آپ کے اوپر رکھ دی، آپ پڑھتے رہیے. آپ جانتے ہیں یہ تبا جو ہے یہ، ہاں اب آپ یہ کریں کہ نماز پڑھتے رہیں، پھر جب کسی وقت بیچ میں جب موقع ملے آپ ابا کو اتار دیں، گرا دیں، تو تصرف سے تو نہیں کر رہا ہے. غصب تب ہے کہ جب تصرف سے کرے. کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ مال دوسروں کا مال ہے، لہٰذا اگر تصرف مانا جائے اور غصب نہ کہلائے تو کوئی حرج نہیں ہے. دیکھیں ہم ہیں اور عرف کا صحیح ماننا ہے، اگر نہیں کہہ رہے تو کوئی اشکال بھی نہیں ہے. جہاں بھی نہیں کہہ رہے وہاں کافی ہے، شارع نے تائید نہیں کیا ہے. لیکن اگر واقعاً ایسا ہوا تو پھر آپ کیا کریں گے؟ تو احتیاط ہمیشہ بہتر ہوتی ہے کہ بعض فقہاء نے باقاعدہ نظریے کو پیش کیا ہے، اور اس کا مطلب یہی ہے کہ اگر کوئی اس پہ عمل کرے تو بری ذمہ ہے. انواع جو حرام والی چیزیں ان میں سے ایک غصب ہے. دیکھیں محرمات غصب سے خاص نہیں ہے، اور کچھ چیزیں غصب بھی ہے، کچھ دوسری چیزیں جو غصب نہیں ہے لیکن حرام ہے. دلیل خاص ہے اس کے اوپر، اجماع بھی ہے اس کے اوپر.
دیکھیے حتماً اور قطعاً یہ انسان مقصر تھا. امام معصوم کو اگر دشمنوں کے بیچ میں چھوڑ کے کوئی جا رہا ہے اور اس طرح سے کہ امام حسین قتل کر دیے گئے، حد ہاں اگر رکتا اور آواز کو بھی سنتا تو اس کی اس کی سزا اور زیادہ ہوتی ہے. اگر رک جاتا اور امام کی سزا استغاثہ سنتا اور پھر بھی مدد نہ کرتا تو اس کی سزا زیادہ تھی. حضرت نے اس کو ہلکا کر دیا تھوڑا سا. ہمارے پاس اس طرح کی کوئی دلیل نہیں ہے. میں نے اس روایت کو دیکھا نہیں ہے، نہ سنا ہے. میں نے اس روایت دیکھی کہ نماز جو ہے وہ مسجد الحرام میں فرادہ جو ہے بہتر ہے باہر کی جماعت سے. ایسی کوئی دیکھی نہیں. اب امام حسین علیہ السلام کے حرم کی نماز کے سلسلے میں اختلاف ہے کہ مطلب کوئی پوری پڑھ سکتا ہے یہ آدھی پڑھ سکتا ہے، کہاں تک پوری پڑھ سکتا ہے. یا میرا نظریہ ہے کہ ایک ذرا. میں نے ایک سابق کے بارے جو بزرگ کو دیکھا تھا کہ نماز جماعت کہ حرم کے باہر اگر نماز جماعت ہو رہی حسینیہ یا مسجد ہے کربلا میں وہ افضل ہے. حرم امام حسین کے اندر کون سی؟ تو اس فقیہ نے فرمایا کہ نماز جماعت افضل ہے کیونکہ اس پہ لکھا ہوا ہے کتنا ثواب. ہاں امام حسین کے نزدیک نماز مقبولہ یعنی قبول ہوگی. وہ فقیہ اس طرح سے، میرا نظریہ نہیں ہے یہ، اس فقیہ کے نظر کو بیان کر رہا ہوں میں. جیسے ہم کہتے ہیں کہ آپ جہاں معصومہ قوم کے مہمان ہیں تو یہ اسی طرح سے ہے. یہاں بھی روز محشر پہ ہر ایک کا حساب امام حسین لیں گے اور اس کی صفات اس کی نسبت میں وسعت پیدا کرنے لگتے ہیں. اگر جماعت 10 سے زیادہ کی ہوگی تو 10 لاکھ سے زیادہ ہو جائے گا. میں نے عرض کیا کہ میرا نظریہ نہیں ہے، ایک فقہا میں سے ایک نے یہ بیان کیا نذبر کربلا میں انہوں نے فرمایا کہ نماز جماعت افضل ہے. امام حسین کے سلسلے مقبولہ روایت ہمارے پاس ہے. دیکھیں قوم جتنی بڑی یا چھوٹی ہو اسی حساب سے حکم رہے گا. دیکھیے عرف میں متصل کہلائے، جیسے کوئی انسان صحیح امام حسین میں نماز جماعت پڑھ رہا ہے اور ایک اکیلا جماعت پڑھ رہا ہے مینار کے نزدیک، تو یہ صحیح نہیں ہے. اور اس طرح سے کہ بس بچوں کی کتابیں وہاں رکھی کہ درس والی کتابیں وہاں رکھی. معموم اگر اعلیٰ ہو، اونچائی بڑائی اوپر ہو اور امام نیچے تو کوئی حرج نہیں.
شیخ انصاری رحمۃ اللہ علیہ نے ان کی کتاب ہے تقیہ کے اوپر، اور وہ کہہ رہے ہیں موارد الگ الگ ہیں، بعض موارد میں تقیہ جائز نہیں ہے، بعض میں واجب ہے، بعض میں ایک ہی شخص کے لیے ایک مکان میں جائز ہے وہ دوسرے مکان میں جائز نہیں ہے، تو یہ تزاحمات کے اوپر ہے۔ اگر کوئی انسان اس نتیجے پہنچے کہ یہ اس سے زیادہ اہم ہے تو اس کو انجام دے گا۔ دیکھیں مسیر میں راستہ چلتے ہوئے سقف جائز نہیں، لیکن منزل حتیٰ بیچ راستے میں جہاں منزل لی ہے، رکے ہیں، جہاں ٹھہرے ہیں، تو کوئی حرج نہیں ہے۔ دیکھیں وہ انسان جو محرم ہے راستے میں اس کے لیے بنا ہے کہ وہ بند گاڑی میں سفر کرے یا سائے میں سفر کرے، لیکن جب کہیں رکتا ہے تو جا سکتا ہے سائے میں۔ میں نے جو بیان کیا عروہ بھی اسی قائل ہے، صاحب عروہ بھی اسی نظریے قائل ہے، پورا کربلا میں انسان کو اختیار ہے کہ پوری پڑھے یا قصر پڑھے، اور ایک جماعت اس کی قائل ہے، ایک کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں صرف ظاہر امام حسین یعنی حرم امام حسین کے اندر قبے کے نیچے خالی، کچھ کہتے ہیں 100 میٹر تک، تو اختلافی مسئلہ ہے۔ اجر کس لحاظ سے؟ محنت کے لحاظ، مشقت کے لحاظ سے۔ ایک انسان 50 کلومیٹر پیدل چلتا ہے، ایک انسان مشہد سے کربلا تک پیدل جاتا ہے، جتنی مشقت ہے اتنی اجرت ہے، اس کی زیادہ ہوگی اس کی کم ہوگی۔ صلی اللہ علی محمد لطفاً سلامت باشید. مشابه زیارتون. سلامت باشید.